قریش عرب کا ایک مشہور اور ذی عزت قبیلہ بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ قریش قبیلے کا نام قریش ہونے کے حوالے سے کئی روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے چاند کعب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، چونکہ قصی ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا تھا، اس لیے وہ قریش کہلائے، کیونکہ تقرش کا مطلب عربی میں جمع کرنے کے اور قصی عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق قصی ابن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ عبد الملک بن مروان کا کہنا ہے کہ قصی ابن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھا۔ اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ اگرچہ بنی کنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے۔ قبیلہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں فہر بن مالک نامی ایک شخص گزرے ہیں۔ ان کا لقب قریش تھا۔ فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور بقیہ جانوروں پہ غالب رہتا ہے۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام عرب قبائل پہ غالب تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی شاخوں کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخوں کی بات کریں تو بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالداد، بنو اسد اور بنو مخزوم مشہور شاخوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اگر قریش خاندان کی ذمہ داریوں کی بات کریں تو مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان عہدوں اور ان کے متعلقین کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صداتا یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت۔ محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانہ میں آپ کے دادا عبد المطلب اسی عہدے پر مقرر تھے۔ سقائیہ یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزار رہا زائرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا۔ رفادہ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اسی چندہ سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ عقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔